رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں میرے عزیزوں، اس لیے ہم غارت ہو رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ محترم حضرات، ابھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کی سنت فرمائی، اس کے بعد نبی کی شان میں اشعار کی سماعت فرمائے۔ اب آئیے کچھ دینی باتیں ہوں گی، جو کام کی باتیں ہوں گی، جو ہماری اصلاح کی بات ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک ناظم صاحب دروازے پر یہ شادی کا ایک پروگرام ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس خوشی کی مجلس میں آپ تشریف لائیے، اور علماء کرام موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، فہرست لمبی ہے، اس لیے آپ ان حضرات کے لیے بیان کو سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجیے اور اصلاح کیجیے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں جناب مولوی عبداللہ صدیقی کو اس شعر کے تمام ساتھ میں دعوت سنت دینے جا رہا ہوں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا نے جو قرآن اتارا نہ ہوتا، ہدایت کا کوئی سہارا نہ ہوتا۔ خدا نے جو قرآن اتارا نہ ہوتا، ہدایت کا کوئی سہارا نہ ہوتا۔ عمل پیرا اسلام پر ہم جو ہوتے، عمل پیرا اسلام پر ہم جو ہوتے، تو پھر حال ایسا ہمارا نہ ہوتا۔ آئیے میں جناب مولوی عبداللہ صدیقی صاحب کو دعوت سنت دے رہا ہوں، رہتے والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی واجہ حسنہ سے انسان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور بڑے بزرگ ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید کہ انہیں دین سے محبت نہ ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے محبت نہ ہو، محسوس ہمیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اس طالب علم کے لیے یہاں پر بیٹھنا گویا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، استاذ محترم ہیں، ادھر بھی سینئر ساتھی ہیں سب۔ بہرحال حضرت مولانا جابر صاحب کا حکم ہوا تو آپ لوگوں کی محبت میں ہم آ گئے کچھ سبق سنانے کے لیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے اس سبق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بول لیجئے کم سے کم آمین۔ میں آپ سے کوئی اصولی نہیں لوں گا، نہ کوئی شاعر پر یا کوئی بات پر پیسے لوں گا، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بس میری بات کو کچھ سن لیجئے گا کہ کوئی طالب علم آیا تھا اور کوئی سبق دے گیا تھا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے بات تو میں معذرت خواہ ہوں اہل خانہ سے، اور اس اہل خانہ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ایک میسج، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہم لوگ جو یہ پروگرام کرتے ہیں یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے یا مذہب اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال دینی پروگرام ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے، اس کا وقار بچانے کے لیے، اس کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ شادی سے 2-4 روز قبل اس پروگرام کو منعقد کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ شادی کس نتیجے پر کرنی ہے یا شادی اصل ہے کیا۔ ہوتا ہی وہی ہے کہ شادی سے 1 روز قبل رات میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ رسم کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر واقعتاً ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرے سے محبت کریں تو اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اگر محبت ایسی نہیں ہے تو پھر ہم وہی ہے کہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بس رسول کے ہم دیوانے ہیں، لیکن فجر بھی غائب ہے، سنت کے چہرے پہ نہیں جھلکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ یہ میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فتویٰ ہے جو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان والا اس فتوے پر عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ وہ غیر ایمان ہوگا شکل و صورت کے حساب سے۔ اگرچہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے سامنے محبوب نہ بن جاؤں۔ میرے عزیزوں، اپنے گریبان میں منہ جھانکیے اور پھر نظر دوڑائیے، کیا واقعتاً اس حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ کیا واقعتاً اس حدیث کو ہم مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی مفتی اگر آپ کو کوئی فتویٰ سناتا ہے، ہم اور آپ شرمندگی کے ساتھ اس فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، تمام انبیاء کے سردار کا فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ ہے جو ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام ایمان والوں کو یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر تم ایمان والا کہلانا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو اپنے آل اولاد سے، اپنے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تمام چیزوں سے ہٹ کر ہم سے محبت کرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ ٹینٹ جو لگا ہوا ہے اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ رسول کی محبت کا تقاضا ہے؟ کیا اللہ رسول کی محبت کا تقاضا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم اس فتوے کے بالکل الگ چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے ہم غارت ہو رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، فکر مت لو، ٹینشن مت لو اپنی زندگی کے اندر، بالکل بے فکر ہو، اپنے زندگی کو بالکل بے فکر کر لو، بے ٹینشن ہو جاؤ۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تمہاری ہی سربلندی ہوگی۔ ایک طرف اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اعلان کر کے کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہ غمگین نہ ہو، فکر نہ لو، ٹینشن مت لو، اگر تم مومن ہو تمہاری سربلندی رہے گی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، اگر تمہیں پیار ہے، عشق ہے اور عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے کے اندر، میں بہرحال اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، شادی بیاہ کے موضوع پر، کیونکہ علماء کرام انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میں کافی مرتبہ شادی کے موضوع پر یہاں بات کر چکا ہوں، لیکن میں معاشرے کے اندر ایک ایسی بیماری کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس بیماری میں ہماری ماں بہنیں خاص کر کے مبتلا ہے۔ ایک ایسی بیماری جو کینسر سے زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ کینسر سے انسان کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کی نسل جا سکتی ہے، مسلمانوں کا ایمان جا سکتا ہے، مسلمانوں کا جو اسلامی شعار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، جسے ہم اور آپ سنتے ہیں سود ایک ٹیسٹ، جسے انگلش میں کہتے ہیں مراب، ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہماری ماں بہنوں کو سن اور اس کو گرفت کیا گیا، پکڑا گیا، اور اس کی صرف ایک جواب ملتی ہے کہ ہم قرضدار ہیں، اسی لیے یہ کام کرتے ہیں۔ سن لیجیے، میں نے جو حدیث سنایا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو سنایا ہے، خدا کی قسم ہمیں اس کو ماننا ہوگا۔ ہمیں اپنے اولادوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہوگا، اور عاشق ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہیں اس کو ظاہر میں دکھانا ہے۔ ہم اور آپ، شاید کہ آپ کے یہاں بھی ہو، اس بیماری کو اس لیے گنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں،
समूह के नाम से आप लोग शायद समूह एक चलता है, मुझे तो सही से उसका एक नाम भी लेना पसंद नहीं है, इसलिए कि ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी माँ बहनें नमाज जो पढ़ती वो भी शामिल है। नमाज जो पढ़ती है 5 वक्त अल्लाह के सामने जो झुकती है वो भी इस बीमारी के अंदर शामिल है। 10 रुपए हफ्ते में जमा करना है, फिर कर्ज में उठाना है और फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, उसमें और आगे उससे पूछा गया तो कहते हैं कि कर्जदार है, क्या करे मामला है। क्या आपने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को नहीं पढ़ा? क्या आपको अपने नबी की साहबजादी से इश्क मोहब्बत नहीं है? खुदा की कसम 3 दिन के फाके, 3 दिन फाका कशी गुजर गई है, पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आ गई, लेकिन हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ा। दुनिया वालों को मैसेज दिया कि मैं जन्नत की सरदार हूँ औरतों की। मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनिए, वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिगर और सबसे लाडली और प्यारी बेटी है, वो भी फाका कर रही है, पेट पर पत्थर बांध रही है, लेकिन हराम को अपने अंदर लेना गवारा नहीं। आज शौहर अलग कमा रहे हैं, बेटा अलग कमा रहा है, अलग अलग तमाम लोगों की आमदनी है, लेकिन घर के अंदर कभी कोई परेशान है, कभी कोई बीमार है, कभी घर के अंदर बरकत नहीं है, खैर व बरकत उठ गई है। क्यों? पता है, क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने का ऐलान। तो हम सूदी कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, गैर कौम के पास जाकर, गैर मुस्लिम के पास जाकर बैठते हैं बेपर्दा होकर, बेहया होकर। शर्म जो हया वो हमारा मर गया, जनाजा निकाल कर उसका वहां पर जाकर बैठ कर 10 रुपए 5 रुपए जमा करके और फिर वो कारोबार करते हैं जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने जिनका ऐलान, वो काम हम करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान है ये सूदी कारोबार में। सुन लीजिए, 4 लोग इसके अंदर गिरफ्तार हैं। जो माँ बहन ये कहती है और दूसरे को फतवा देती है, वो कुरान का फतवा सुने, हदीस का फतवा सुने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पहले सुने। 4 किताब आपने सुना है ना? कितनी किताब है? कितनी किताब है? 4 आसमानी मेरे भाई, 4 थोड़ी सी मेरे अंदाज मेरा अलग है, तालिब इल्म हूँ इसलिए थोड़ा सा मिला जुला के बात करता हूँ। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। लेकिन एक किताब औरत के पास भी है, उसका नाम है औरत। क्या नाम है? बोलिए अपने ज़बान से, क्या नाम है? औरत। उनसे पूछिए कि ये इस्लाम के अंदर है, कुरान में है, हदीस में है, दीन की कोई छोटी सी किताब में है? कहेगी नहीं। तो इससे मालूम चला कि उसके पास एक किताब है जिसका नाम औरत है। 4 आसमानी किताबें, लेकिन औरतों की इजाद की हुई एक किताब जिसका नाम औरत है। मेरी माँ बहनों, मेरी बात को कान खोल कर सुनना। अल्लाह के नबी का और अल्लाह का खुद ऐलान जंग है जो सूदी कारोबार का। सुन लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूदी कारोबार करता है, लेता है या देता है या लिखता है या गवाह बनता है, 4 लोग गुनहगार हैं, गुनाह कबीरा में शामिल है, और उसका जो है वो जंग किसी और से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से उसका जंग कराया। सुन लीजिए, अगर आप लेते हैं या नहीं लेते, फिर भी अगर आप सूदी कारोबार में शामिल हैं तो आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। आगे आपको एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। शायद कि आपका कलेजा बाहर आ जाए उस हदीस को सुनने के बाद, और मेरी माँ बहन इस बीमारी से बचने की कोशिश कर ले। शायद कि तालिब इल्म की बात आज असर कर जाए। मेरे अजीजों, 4 लोग मुशीर हैं इस काम में। 4 लोग लेते हैं या देते हैं या गवाह बनते हैं या लिखते हैं। 4 लोग मुजरिम हैं, 4 लोग जो है अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान। कोई शख्स ईमान वाला चाहेगा कि हम अल्लाह से जंग करें? मौजूद कोई चाहेगा? अरे चाहेगा।
اپنے زبان سے نہیں جا سکتا، نوجوان بیٹھے ہوئے بہت سے، کوئی جا سکتا ہے میرے عزیز دوستوں، کوئی نہیں جا سکتا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے، لیکن ہم اپنے اعمال سے جنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے سسٹم سے جنگ کر رہے ہیں، ہمارا جو رہن سہن ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ جو سموہ چل رہا ہے اس پر ہم لوگوں کو نظر دوڑانے کی، فکر لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی مالدار نہیں بن جائیں گے، ہمارا کوئی پیسے آمدنی بڑھ نہیں جائے گا، اس کے اندر اللہ کے رسول کا جنگ کا اعلان ہو گیا ہو، اس مال میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس مال میں خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ نظر کا دھوکہ ہے، سوچ کا دھوکہ ہے، فکر کا دھوکہ ہے کہ ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ 2/4 ہو چکا ہے، ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ 2/4 ہو چکا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے کہ یہ مال جو بڑھتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہیں لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ کہاں لے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس پڑ۔ میرے عزیزوں، بہت لمبا ایک فہرست ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس پر پورے موضوع ایک طریقے سے بناؤں، اس پر بات کروں تاکہ میری ماں بہن سن سکے۔ آخر میں ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سود لیتا ہے، کان کھول کر سن لیجئے گا میری بات کو غور سے، جو سود لیتا ہے وہ 36 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بعض حدیث میں اس سے زائد بھی ہے، بعض روایات میں اس سے زائد ملتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھیے، ہم اپنے ماں بہن سے محبت کرنے والے، کیا دل پر ہاتھ رکھیے کوئی اپنے ماں کی طرف غلط نگاہ بھی اٹھا سکتا ہے؟ ارے اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی سوچ نہیں جا سکتی کہ ہم اپنے ماں اور بہن کی طرف، وہ ماں کی طرف جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ہزاروں مشقت پریشانیاں اٹھا کر ہمیں پرورش کی ہے، اس کی طرف کسی کا بھی غلط نگاہ نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے۔ ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کا ہر کام جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کا ہر اعلان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جھوٹا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھا اس پر نظر رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ اگر 1 درہم بھی کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، کما بنتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، 4 لوگ اس کے اندر مجرم ہیں اور وہ سن لے اپنے ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ، کیا ہم چاہیں گے یہ کام کرنا؟ ارے چاہیں گے؟ کون لوگ ہیں جو یہ کام کو بند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، صرف مودی جی سے جنگ کیجیے گا۔ ارے اپنے آپ سے جنگ کیجیے، اپنے نفس سے جنگ کیجیے۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کتنا اچھا ہے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر اس کام پر اگر ہم پابندی رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اعمال قبول ہو نہ ہو، ہماری نماز قبول ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ہمارا روزہ قبول ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، یا کوئی بھی عمل ہو قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر ہم نے اس میں پہل کر دیا، خدا کی قسم اگر اس سے کوئی رک گیا، ہو سکتا ہے کل یا قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو اس کی حکمت بتاتا ہوں، اس پر پابندی صرف اس لیے لگ سکتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں کی مجبوری ہے اس کام کو کرنا، شاید کہ بہت سے لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں مجبوری، بہت سے لوگ مالدار ہیں نہیں ہے،
اگر 10 نوجوان دن میں گٹکا کتنے کا کھاتے ہوں گے؟ شرمائیے. 100 روپے کا 100 روپے کا. مجھے لگ رہا ہے کہ کرسی سے نیچے بیٹھنا پڑے. 100 روپے کا ہم گٹکا کھاتے ہیں. اگر 100 روپے ہر مہینہ جمع کرے تو کتنا بنے گا؟ کتنا بنے گا؟ 3000 روپے 100 روپے سے بنتا ہے. اور اگر ہم صرف 50 روپے جمع کریں تو 1500 روپے. ایک نوجوان اگر ہر مہینے 1500 روپے صرف اس لیے جمع کرے کہ ہمیں بیوہ اور یتیم اور غریبوں کی مدد کرنا ہے تو کیا سودی کاروبار میں ہماری بہنیں جائے گی؟ ارے جائے گی؟ نہیں جائے گی، بالکل نہیں جا سکتی. اس لیے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں اور بہنوں کو روک سکتے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے گاؤں کے علماء کرام، آج بتائیے کہ کون لوگ بلا تکلف بغیر پریشانی کے اب بلا جھجک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بنا پر صرف اس کام کو کرنا چاہتے کھڑے ہوئے. ان لوگ نوجوانوں کا نام لکھیے. انشاءاللہ اگلے مہینے سے صرف 50 روپے ہر مہینہ جمع کرنا ہے. دیکھیے مولانا صاحب، انشاءاللہ یہ کام ہم آپ کے جانا سے بند کریں گے. یہ جو سموہ والا چل رہا ہے مشکل ہے، آسان ہو سکتا ہے. لکھیے تھوڑا. سب سے پہلے جو نوجوان لکھا دیں گے انشاءاللہ کل میدان حشر میں بھی نجات کے ذریعے میں سب سے پہلے ہوگا انشاءاللہ. وہ سب میں حوض کوثر کے درمیان اللہ کے نبی سے سب سے پہلے جام کوثر کو بھی پیئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے. لکھیے نا، 2 منٹ لوں گا انشاءاللہ. اور ہر مہینے میرے عزیزوں صرف 50 روپے جمع کرنا ہے. گاؤں کا جائزہ لینا ہے، معاشرے کا جائزہ لینا ہے، یتیم بچے کی شادی کروانا ہے، تعلیم کے اخراجات اٹھانا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، ہماری کمیٹی چاہے کہ 150 200 300 روپے کا دوا اس کا انتظام کرے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. کتنے نوجوانوں کا نام ہو گئے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 50 لوگ اس میں حصہ لیں گے. 50 روپے میرے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. مہینے کا ہر روز اگر 1 روپے جمع کریں گے 30 روپے بنے گا. 2 روپے جمع کریں گے 60 روپے بنے گا. مجھے امید ہے کہ 50 سے زائد آپ لوگ اس کمیٹی میں جمع کریں. آپ اپنے امام صاحب کے پاس یہ جمع کریں، کیونکہ امام پر ہر کسی کو اعتبار امید ہوتا ہے انشاءاللہ. لکھے بھائی 2 منٹ اور لگیں. اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کو قبول فرمائے، بولیے آمین. ان کے جذبہ کو قبول فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر مسلمان نوجوان جاگ گیا تو آج بھی حکومت کر سکتا ہے جیسے 850 سال تک ہندوستان کے اندر ہماری حکومت ہے. اگر ہم چاہیں تو انشاءاللہ ہر چیز بنا سکتے ہیں. اپنا اسکول، اپنا کالج، اپنا یونیورسٹی، اپنے یتیموں کا، بیواؤں کا رکھوالا ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. صحیح معنوں پر اگر صحیح جگہوں پر اگر پیسہ خرچ کرنے والے. لکھیے جلدی سے نام لکھیے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کتنے نوجوان آئے بھائی؟ آج 50 روپے کچھ مشکل نہیں میرے بھائی. روزانہ کا 1 روپے جمع کرنا انشاءاللہ. اگر ہم 1 کریں گے تو 30 روپے ہو جائے گا. گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں، روزانہ کا اگر 1 روپے لے لیں گے 5 روپے جمع ہوگا. اور اس 5 روپے کو اگر اکٹھا کریں گے مہینے میں ہمارا زیادہ سے زیادہ رقم بن جائے گا. پھر ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کتنے ہو؟ 13 بھائی. کیا ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کیا میسج ہم لے کے جائیں گے یہاں سے؟ آپ یہ مت سوچیں. انشاءاللہ اس میسج کو دنیا بھر میں جہاں تک ہوگا اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے نوجوان بھی اس کام کو انجام دے سکے. 50 روپے کوئی مشکل نہیں ہے. 50 والا نہیں تیرے میں آتا ہے. چلیے 30 روپے کے لیے بتائیے کون؟ 30 روپے. چچا لوگ کا نام آیا کہ نہیں بھائی؟ نوجوان صرف جنت میں جائیں گے. ارے نوجوان صرف جنت میں جائیں گے. چچا لوگ گٹکا نہیں کھاتے ہیں، پان نہیں کھاتے ہیں، بیڑی تو 10-5 روپے کا تیل میں پھونک دیتے ہیں، دھواں اڑا دیتے ہیں. کیا چچا کچھ تو لکھوا لیجیے آپ لوگ بھی. کچھ نہیں 2-4 نوجوان جائیں گے. روزانہ کا اگر آپ 1 روپے بھی خود کو جمع کر کے مہینے کے آخر میں دے دیں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین رقم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو دین کے لیے قبول فرمانے. 15 نام کی اور ضرورت ہے، 15 نام کی اور ضرورت ہے.
آئیے میرے عزیزوں، آئیے آپ لوگ نوجوان بھی ہیں، اور انشاءاللہ کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن کی داڑھی پک جائے، بال پک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر بال پر ایک نیکی دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا عظیم ہوگا کہ ہم صحیح کام کے لیے جا رہے ہیں۔ سموہ بنا کام جو ہے سودی کاروبار میں جس میں ہماری ماں بہن شامل ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نوجوان، ہمارے بوڑھے بزرگ اس کام کو انجام دیں گے، اور انشاءاللہ معاملہ ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات کو سنا کر، ہمارے بوڑھے بزرگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، تو میں اس بات کو سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اتنے نوجوان عادل بھائی جو لوگ ہیں انشاءاللہ امام صاحب سے مل کر اس کام کو انجام دیں گے۔ 17 نام اب تک الحمدللہ آ چکا ہے۔ بوڑھے بزرگ کے لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی، تو بادشاہ نے مختصراً عرض کر رہا ہوں، جب اس نے شادی کی اپنے بیٹے کی، تو اس پر پابندی لگ گئی کہ کوئی بوڑھا شخص شادی میں نہیں جائے گا۔ اب اتفاق سے اس لڑکے کا جو دادا تھا وہ بہت شوق اور ارمان کے ساتھ تھا کہ میں اپنے پوتے کی شادی ضرور دیکھوں گا۔ اس نے کہا میں تو جاؤں گا، اس لیے جاؤں گا کہ مجھے جانا ہے اور دیکھنا ہے شوق، چاہے گھر والے مانے نہ مانے۔ میرے عزیزوں، وہ بینڈ باجے والے کے ساتھ چلتے ہیں کہ بارات نہیں، بینڈ باجے والے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پہنچا تو سب نے دیکھا کہ بھائی کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اور لڑکے کا دادا اگر کھانا نہ کھائے تو اس سے شرمندگی کی بات کیا ہوگی۔ تو اصل اس سے ایک میسج دینا چاہ رہے تھے وہ شادی والے، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ جب کھانا لگ گیا تو تمام لوگوں کے ہاتھ میں ایک بڑا بڑا چمچہ دے دیا گیا۔ کیا دے دیا گیا؟ چمچہ دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ کھانا کھائیں۔ لوگ جب چمچہ اٹھا رہے ہیں تو کسی کو منہ تک نہیں پہنچ رہا ہے، بڑا چمچہ ہے کیسے پہنچے گا؟ لوگوں نے کہا بھائی کیا کرے؟ کچھ نے کہا وہ دادا کو بلاؤ، دادا کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا دیں۔ بوڑھے بزرگوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس لطیفے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو دادا کو بلا لیتے۔ دادا جب آئے تو دادا نے کہا بیوقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، یہ بڑا چمچہ دے دیا ہے، تمہیں آسمان آیا ہے کہ عقل کتنا تمہارے پاس ہے؟ ایک کام کرو، ایک دوسرے کو کھلانا شروع کرو۔ کیا کر دو؟ یہ بڑا چمچہ ہے نا، ایک دوسرے کو چمچے سے اٹھا دو، کھلا دو، اس کے منہ تک رزق پہنچ جائے گا۔ اس لیے تو بوڑھے بزرگ کو ساتھ میں رکھیں، ان کے پاس عقل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکمت دے رکھا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ مل جل کر اس کام کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ جناب مولوی عبداللہ صدیقی صاحب سے قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔